فرمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود بھی آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہو جاتے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں، کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہیں لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھیں، کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دے۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا، دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو، اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لختے جگر یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی شے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔